راوی کہتا ہے، تصور کیجئے وہ آگ کا الاؤ جو نمرود کے حکم پر دہکایا گیا تھا، جس کی تپش نے آسمان کو چھو لیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس آگ کے پھولوں بھرے باغ سے، جس میں وہ مسلسل 40 دن تک رہے، عزت اور شان کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ ان کے چہرے پر اللہ کے دوست ہونے کا نور چمک رہا تھا اور دل یقین کامل سے معمور تھا۔ اس معجزاتی رہائی کے بعد آپ نے ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا اور بالآخر ایک شہر میں پہنچے جو خزائن الوجہ کے نام سے مشہور تھا۔ شہر میں پہنچتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ شہر کے ہزاروں باشندے سب کے سب نفیس اور قیمتی لباسوں میں سجے ہوئے ایک عظیم الشان میدان کی طرف جوش و خروش سے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل شہر سے پوچھا، اے لوگو، یہ کیا جشن ہے؟ تم سب اتنے عمدہ لباس پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے حیرت انگیز جواب دیا، اے مسافر، ہمارے شہر کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، شہزادی سائرہ۔ اس جیسا حسن و جمال پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کے خواستگار ہیں، مگر وہ کسی کو قبول نہیں کرتی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے گی۔ آج 7 دن سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ تمام امیدوار یہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی حکمت الہی سے یہ منظر دیکھنے کا خیال آیا۔ آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور میدان کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں ان کا سادہ مگر پرنور وجود تمام شان و شوکت والوں کے بیچ میں ایک مرکزی ستارے کی مانند تھا۔ جب دوپہر ہوئی اور میدان بھر گیا تو شہزادی سائرہ خاتون نمودار ہوئیں۔ وہ اپنے ساتھ 70 خادمائیں لیے ہوئے تھی، زریں تاج سر پر سجا تھا اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی، جسے اٹھائے بغیر ان کے حسن کا تصور بھی محال تھا۔ ان کے ہاتھ میں جواہرات سے جڑا ہوا ایک زریں تہرنج سونے کا پھل یا گیند نما چیز تھا۔ وہ تخت سے اتریں اور ایک سرے سے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچے، ان کی نگاہیں خلیل اللہ کی نورانی پیشانی پر جم گئیں۔ وہاں ایک ایسا عجیب و غریب نور چمک رہا تھا جس کی چمک اس دنیا کی کوئی چمک نہیں تھی۔ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو ابھی امانت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہونے والا تھا۔ شہزادی سائرہ خاتون، جو آج تک کسی کے حسن سے متاثر نہیں ہوئی تھی، اس نور محمدی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی جمال پر فدا ہو گئی۔ ان کا دل اس فقیر بظاہر پر عاشق ہو گیا، جس کا حسن دنیا کے تمام شہزادوں پر بھاری تھا۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ قیمتی تہرنج زریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود واپس جا کر تخت پر بیٹھ گئیں۔ یہ ان کا اعلان محبت اور انتخاب تھا۔ تمام امراء اور بادشاہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور فخر سے کہا، اے بیٹی، تو نے شوہر تو نیک پایا، مگر افسوس یہ غریب مسافر ہے۔ لیکن سائرہ خاتون کا فیصلہ اٹل تھا۔ بالآخر تمام امراء اور بادشاہوں کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی سائرہ خاتون سے کر دی گئی اور تمام شاہانہ رسومات پوری کی گئیں۔ یہ شادی سارے شہر کے لیے خوشی و خرمی کا سبب بنی۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ سائرہ خاتون اور حضرت حوا علیہ السلام جیسا حسن کسی اور عورت کو نہیں ملا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ سائرہ خاتون نے عاشقانہ انداز میں کہا، اے میرے خاوند، آپ کے بغیر میری زندگی محال ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے پر کہ تمہارا باپ نہیں چھوڑے گا، سائرہ خاتون کا یقین محبت اور ایمان کی مضبوطی عروج پر تھی۔ انہوں نے کہا، میرے باپ کی قدر میرے نزدیک آپ کے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر انہوں نے اجازت نہ بھی دی تو بھی میں بغیر حکم آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ آپ کے بغیر میری زندگی وبال اور محال ہے۔ بالآخر سائرہ خاتون نے باپ سے اجازت لی اور وہ دونوں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے شہر سے نکلے۔ راستے میں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوفناک خبر دی، اے حضرت ابراہیم،
مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور عیاش ہے۔ وہ عورتوں کا بالخصوص نو بیاہتا دلہنوں کا بڑا شائق ہے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس کے راستے پر 10 آدمی محصول لینے کے لیے متعین رہتے ہیں۔ اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ اسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ناموس کے معاملے میں بہت بزرگ اور غیرت مند تھے، سخت اندیشے میں پڑ گئے۔ سائرہ خاتون کا حسن بے مثال تھا اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ مجبوراً خلیل اللہ نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق بنوایا اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے حضرت سائرہ خاتون کو عزت کے ساتھ اس میں بٹھا کر چھپا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب وہ شہر کے محصول والے مقام پر پہنچے تو محصول والوں نے صندوق کھولنے کی ضد کی تاکہ جنس دیکھ کر محصول وصول کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حفاظت کے جذبے سے تکلیف اٹھائی اور کہا، صندوق مت کھولو، تمہیں جتنا محصول درکار ہو میں دوں گا۔ اگر تم چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی دے دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کی لالچ اور اشتیاق اور بڑھ گیا۔ انہیں لگا کہ اندر کوئی نایاب و قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے زبردستی صندوق کھول دیا۔ جیسے ہی صندوق کھلا وہ دنگ رہ گئے۔ صندوق کے اندر آفتاب کے ٹکڑے کی مانند حسن سے بھری اور جمال سے معمور ایک عورت بیٹھی تھی، جس کی خوبصورتی کا دنیا میں ملنا ناممکن تھا۔ اسی موقع پر راوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کرتا ہے کہ بدترین آدمی راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، جس سے مراد یہ محصول لینے والے تھے۔ محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو فوراً ظالم بادشاہ مصر کے پاس لے گئے۔ اس ملعون بادشاہ نے پوچھا، یہ عورت تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شریعت اور حکمت کے مطابق جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ اس وقت زمین پر صرف چند ہی ایمان والے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحانی رشتے یا اپنی قوم کی ہونے کی وجہ سے بہن کہا، اور شریعت میں توریہ درست ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے لالچ سے کہا، تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب اسلامی دیا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ شہزادی سائرہ نے ایمان کی قوت سے بلند آواز میں کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ملعون بادشاہ ہنسا اور حکم دیا کہ انہیں غسل خانے میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر، فاخرہ لباس پہنا کر اور خوشبوؤں سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب سائرہ خاتون غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر آئیں تو عالم غیب میں ایک عظیم منظر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ اے جبرائیل، ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ بادشاہ کی تمام گفتگو سن سکیں اور اپنی آنکھوں سے سائرہ کے تمام حالات دیکھیں۔ یہ خلیل اللہ کی شان اور بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ایک منفرد اعزاز تھا۔ جب اس ملعون بادشاہ نے حضرت سائرہ خاتون کا جمال مبارک دیکھا تو اس کے دل میں شیطانیت جاگی اور اس نے فوراً دست درازی کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں چھو پاتا معجزہ ہو گیا۔ اسی لمحے اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ وہ شدید تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو اللہ کے حکم سے وہ اپنے زانوؤں تک زمین میں دھس گیا۔ جب وہ بالکل بے بس ہو گیا تو غصے میں کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے عزت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن میرا خاوند، جسے تو نے میرا بھائی کہا، اللہ قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ میرے خاوند نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈرا اور توبہ کی۔ اس کی توبہ پر فوراً اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اس ملعون نے پھر عہد شکنی کی اور دوسری مرتبہ بد نگاہی سے سائرہ خاتون کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ شیطان کے غلبے نے اسے ایک بار پھر عہد شکنی پر اکسایا۔ اس نے تیسری بار حضرت سائرہ پر دست درازی چاہی
تو اسی وقت اس کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں پھر سے جاتی رہیں۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے لیے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ سائرہ خاتون نے کہا، اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی دعا ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہیں اور اللہ کریم کے دوست ہیں، وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، حضرت ابراہیم کو یہاں لاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ نے عاجزی سے کہا، اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبۃ النصوح سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ بادشاہ اپنا تمام ملک اور خزانہ آپ کو نہ دے دے، آپ ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ کا پیغام سنایا۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنی تمام سلطنت اور خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی آدھا حصہ بادشاہ کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک نیک رو خوبصورت دوشیزہ صاحبزادی کو لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی جس پر مجھے شرمندگی ہے، پس تمہاری عفت و پاک دامنی کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور مجھ سے جو گناہ و تقصیریں ہوئیں انہیں معاف کیجیے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون نے وہ تمام حیرت انگیز حالات بیان کیے جو بادشاہ کے یہاں گزرے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر اور یقین کامل کے ساتھ فرمایا، اے سائرہ، تم خاطر جمع رکھو اور کوئی اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا تھا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں وہ سب مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں وہ میں برابر دیکھتا اور سنتا تھا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کر دیا۔